شاہ جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، یہ اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آج ہمارا موضوع سخن ہے ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی پہلی ماں۔ آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت آج پیش کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ ضیاء المصطفیٰ قمر نظامی صاحب۔ ان کے ساتھ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ ناز میں، بارگاہ مقدسہ میں مدحت سرائی کے لیے جناب ساجد علی ساجد صاحب اور غلام محی الدین قادری صاحب ہمارے مہمان شناخواں بھی موجود ہوں گے۔ آپ تمام معزز مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین سامعین، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کائنات کے سردار ہیں، تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کے سردار، آپ کا گھرانہ تمام گھرانوں کا سردار، آپ کے رفقاء، آپ کے صحابہ کرام، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے حواریین اور صحابہ کرام کے بھی سردار، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی فضیلت والے ہیں، عظمت رفعت اور شان والے ہیں، اور آپ سے نسبت رکھنے والی تمام ہستیاں بھی عظمت رفعت اور شان کے اعلیٰ مقام و مرتبے پر فائز ہیں۔ انہی عظیم ہستیوں میں اہل بیت کرام میں ایک عظیم ہستی ہم تمام ایمان والوں کی، مومنین کی ماں اور پہلی ماں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کے حوالے سے آپ کی سیرت، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، اور پھر بالخصوص خواتین اسلام کے لیے جو آپ کی سیرت اور آپ کا کردار مشعل راہ ہے، اسی پر کلام کرتے ہیں جناب علامہ ضیاء المصطفیٰ قمر نظامی صاحب۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، آپ کا تعارف، آپ کا خاندانی پس منظر، کس قبیلے سے تعلق ہے، آپ کی شخصیت کے نمایاں اوصاف، اس حوالے سے کلام کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سب سے پہلے قبلہ مفتی صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں، صدائے محراب اور 9 نیوز کی تمام ٹیم کا بہت زیادہ مشکور ہوں مرحبا کہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اتنے حسین عنوان کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جیسا کہ پہلے آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ مومنین کی پہلی ماں ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ جی، قرآن پاک میں امہات المؤمنین کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، سبحان اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ بے شک۔ وازواجہ امہاتہم، اور آپ کی جتنی بھی ازواج ہیں تمام کی تمام مومنین کی مائیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مقام پر فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، ازواج مطہرات کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے میرے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، یعنی تمہارا مقام و مرتبہ کوئی عام نہیں ہے، تم بہت عرفہ و اعلیٰ مقام پر فائز ہو، کوئی کائنات کی خاتون آپ تک نہیں پہنچ سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ حرم مقدس کے اندر کو اللہ رب العالمین نے جگہ عطا فرمائی۔ میں یہاں پر یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہو یا صدر ہو، اس کی بیوی کو خاتون اول کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ پروٹوکول ہے کہ پورے ملک کے اندر جو اس کا اعزاز ہے کسی اور کا اعزاز نہیں۔ شرعی اعتبار سے اپنے مقامات و مراتب ہیں، لیکن پروٹوکول کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے کسی خاتون کا مقام و مرتبہ اور احترام جو ہے وہ خاتون اول کا ہے۔ یہ تو ایک ملک کا
یا ایک چھوٹے سے علاقے کا کوئی حاکم ہے جس کی زوجہ کا یہ پروٹوکول ہے، تو جو دنیا و آخرت کا سردار ہے، جو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، پوری کائنات بلکہ عالم ارواح سے لے کر کل قیامت تک کی تمام حکومت اللہ رب العالمین نے جس حاکم کو عطا فرمائی ہو، اس محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ کا پروٹوکول کیا ہوگا؟ اور پھر وہ زوجہ جو سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہے، میں یہاں پر یہ بھی کہا کرتا ہوں رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 11 ازواج ہیں جی، اور حضور کی یہ جو شریکہ حیات ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایسی شریکہ حیات ہیں جب تک رسول کریم کی زندگی میں شریک رہی ہیں، لا شریک رہی، سبحان اللہ، یعنی آپ کی موجودگی میں کسی اور زوجہ محترمہ کو حرم مبارک میں حضور نے داخل نہیں فرمایا، بے شک، یعنی آپ اس اعتبار سے لا شریک ہیں، کوئی آپ کے ساتھ اور حضور کی محبت میں شریک نہیں ہے، اور حضور ان کے ساتھ بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عظیم قبیلہ کے ساتھ تعلق رکھتی تھیں، قبیلہ قریش کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ آپ عام الفیل سے 15 سال پہلے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اس اعتبار سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 15 برس عمر میں بڑی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کنیت ام ہند ہے، اور آپ کے والد محترم کا نام خویلد ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت زاہدہ ہیں، اور یہ خاندان مکہ کا بڑا رئیس خاندان اور تجارت کے اعتبار سے بڑا مانا ہوا خاندان، بالکل ٹھیک، بہت اعلیٰ و عرفہ ان کا مقام ہے، بڑے مکہ میں بڑی ان کا نام اور بڑا اثر و رسوخ ہے، اور ایسی تجارت ہے کہ تجارت میں عادلانہ نظام ہے، اور تجارت بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا کرتے ہیں۔ یہ ان کا خاندان تجارت کے حوالے سے بڑا مشہور تھا، لیکن آپ کے والد اور پہلے شوہر جو ہیں وہ ایک غزوہ ایک جنگ کے اندر وہ قتل ہو گئے۔ جب وہ قتل ہوئے تو ان کے بعد ساری ذمہ داری جو ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ آئی، آپ کے کندھوں پہ ذمہ داری آ گئی کہ پوری تجارت کو آپ نے خود سنبھالا ہے، اور اپنے خاندان کے لوگوں کو تجارتی سفر کے ساتھ امیر بنا کر بھیجا کرتی تھی۔ تو یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند پشتوں کے بعد جا کر حضور کے ساتھ ان کا سلسلہ نسب بھی جا کر مل جاتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کی پہلی زوجہ ہیں۔ حضور کی ازواج کی تعداد 11 ہیں، جن میں سے 6 ایسی ازواج ہیں جو قبیلہ قریش سے تعلق رکھتی ہیں، 4 ایسی ہیں جو قبیلہ قریش سے تعلق نہیں رکھتی لیکن عربی ہیں، ایک ایسی زوجہ محترمہ ہیں جو نہ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتی ہیں نہ عرب سے ہیں، وہ بنی اسرائیل سے ہیں، ٹوٹل 11 ہیں، جن میں سے پہلی زوجہ محترمہ اور سب سے محبوب زوجہ جو ہیں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے ان کی تجارت کے حوالے سے ذکر کیا کہ تجارت کی ساری ذمہ داریاں انہی پر تھیں، اور پھر تجارت کے حوالے سے اپنا نمائندہ اور سفیر بنا کر بھیجا کرتی تھیں۔ اس تجارت کے حوالے سے اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو آپ کا عقد ہوا، اس کے پیچھے جو واقعات ہیں ان واقعات پر بھی روشنی ڈالیے گا۔ جی، بڑا خوبصورت سوال ہے۔ یہی وہ ایسا ایک یو ٹرن تھا یا زندگی کا موڑ مبارک تھا، ٹرننگ پوائنٹ ہے، جی ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ جتنا خوبصورت الفاظ جتنے ذکر کیے جائیں وہ میں سمجھتا ہوں کم ہیں۔ یہ زندگی کا ایسا مبارک موڑ تھا جس پہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ منسلک ہونا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے خاندان میں سے کسی کو امیر بنا کر بھیجا کرتی تھیں، لیکن تجارت میں کوئی خاص منافع یا بہت زیادہ کوئی فائدہ نہ ہوتا تھا، معمول کی تجارت چل رہی تھی۔ بالکل صحیح۔ لیکن جب آپ کو پتا چلا کہ مکہ کا ایک نوجوان ہے، مکہ کے وہ خوبرو نوجوان ہیں جن کو صادق بھی کہا جاتا ہے، امین بھی کہا جاتا ہے، کیا کیا انہوں نے کسی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ اگر میں تجارتی قافلہ جو بھیج رہی ہوں اس کے امیر آپ بن جائیں، آپ کو خادم بھی دیے جائیں گے، آپ کو سارا پروٹوکول دیا جائے گا، آپ کی فقط ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے اس کی نگرانی کرنی ہے اور آپ نے اس قافلے کی امیری کے منصب کو سنبھالنا ہے، اور وہ سامان تجارت جو ہے وہ فروخت کرنا ہے، سامان تجارت فروخت کرنا ہے۔ تو آپ کو پہلے لوگوں سے بڑھ کر میں اس میں حصہ بھی دوں گی۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ مشورہ کیا، انہوں نے کہا بہت اچھی پیشکش ہے، حالات آج کل کے کچھ ایسے چل رہے ہیں کہ یہ تجارت کے قافلے میں شرکت کرنا آپ کے لیے اور ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا،
اور پھر تجارت کے اس قافلے کے ساتھ حضور نے بطور امیر شرکت فرمائی. اور جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قافلے کو لے کر چلے، ساتھ اس کا ایک غلام میسرہ بھی ہے اور ساتھ ایک خاندان کا فرد بھی ہے جو خدمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف ہے. اور میسرہ کے ذمہ لگا دیا کہ اس نوجوان کی زندگی جو وہاں کی گزرنے والی سفر کی زندگی ہے اس کا مشاہدہ کرنا ہے، بغور دیکھنا ہے کہ کس انداز میں تجارت کرتے ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تجارتی قافلہ کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے، بصرہ کے مقام پہ ایک نستورہ راہب نامی شخص جس نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ محمد بن عبداللہ نوجوان جو ہیں یہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، اور وہ کئی برسوں سے وہاں بیٹھا انتظار میں تھا، کیونکہ اس نے اپنی کتاب میں پڑھ رکھا تھا اس درخت کے نیچے جس کی کوئی ٹہنی نہیں، کوئی شاخ نہیں، کوئی سبزہ نہیں، بالکل خالی درخت کی ایک لکڑی ہے جس کے نیچے آ کر وہی بیٹھے گا جو پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. اس نے دیکھا کہ حالات اور آثار نظر آ رہے ہیں کہ نبوت کا وہ آخری سورج جو ہے وہ طلوع ہونے والا ہے. تو اس نے انتظار میں وہاں ٹکٹکی باندھ کے بیٹھا ہے، کبھی کوئی اس درخت کے نیچے آ کر نہیں بیٹھا کیونکہ اذن نہیں تھا. اللہ کا جس کو اذن ہونا تھا اسی نے وہاں پہ بیٹھنا تھا. اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہاں پر جا کر تشریف فرما ہوئے، اس نے کیا دیکھا کہ اچانک اس درخت کے اوپر سبزہ نظر آنے لگ گیا ہے، ٹہنیاں نظر آ رہی ہیں، پتے خوبصورتی کے ساتھ لہلہا رہے ہیں. جب اس نے یہ منظر دیکھا اس نے کہا ہو نہ ہو کہ جو میں نے اپنی کتاب میں پڑھ رکھا تھا وہ نشانی مجھے مل گئی. اب حضور کے پاس آیا، آ کر پوچھا قسم ہے تجھے ان بتوں کی، اس نے بتوں کے نام لیے جو اس زمانے میں جن کی پوجا کی جاتی تھی، اس نے بتوں کا نام لے کر کہا تجھے اس کی قسم ہے، تم بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کے چہرے پر ناگواری کے آثار دیکھے تو وہ سمجھ گیا کہ یہ جو نشانی تھی کہ بتوں کے نام پر چہرے پر ناگواری آئے گی. تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی اس گفتگو کو ناپسند فرمایا. تو پھر اس نے کہا تجھے موسیٰ و عیسیٰ کی قسم ہے، میں تجھے ان کی قسم دے کے کہتا ہوں بتاؤ کہاں سے آئے ہو. رسول کریم نے فرمایا میں مکہ سے آیا ہوں، فلاں قبیلے سے تعلق ہے، فلاں میرے والد کا نام ہے، میرے اعزاء و اقربا جو ہیں وہ یہ ہیں. جب یہ سارے نشانیاں بتائیں تو اس نے کہا قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ ہی وہ شخص ہیں جس کے انتظار میں بیٹھا ہوں اور آپ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہا کہ آپ خاموشی کے ساتھ اپنے آپ کو ظاہر کیے بغیر جلدی سے واپس تشریف لے جائیے، کہیں کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا دے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بصرہ کے بازاروں میں وہ چیزیں بیچ کے جب واپس تشریف لے کر آ رہے تھے تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنے گھر کے بالائی خانہ پر تشریف فرما تھی. تو انتظار تھا، چونکہ پتہ تھا آج کل میں وہ قافلہ واپس لوٹے گا. تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب قافلہ قریب پہنچا، میسرہ کو چونکہ حکم کا پابند تھا، کچھ دیر پہلے گیا جا کر خبر دی کہ پہلے سے کئی گنا بڑھ کے ہمیں اس دفعہ منافع حاصل ہوا ہے. تو جب اتنا زیادہ نفع حاصل ہوا تو نفع کی خبر دینے کے لیے آیا تو آ کر کیا بتاتا ہے کہ جس نوجوان کو ہمارا امیر بنا کر بھیجا تھا وہاں پر راہب نے یہ نشانیاں بتائی ہیں، اور میں نے یہ بھی منظر دیکھا ہے جہاں دھوپ آتی تھی وہاں بادل ان کو سایہ فراہم کرتا تھا. اور بہت ساری نشانیاں جب بتائیں تو حضرت خدیجہ تو پہلے ہی بہت متاثر، برکتوں کا ذکر کیا جو تجارت میں نفع ہوا. جی بالکل، ساری برکات کا تذکرہ کیا، اور سفر کے درمیان جو حضور کا انصاف، حضور کی محبت، لوگوں کے ساتھ مل کر چلنا، اور ساری عاجزی اور انکساری کی داستانیں بتائیں تو پہلے ہی متاثر تھیں کہ اتنی متاثر ہوئیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے وہ جو ارادہ تھا اس سے بڑھ کر جو حصہ وہاں سے آپ نے پیش فرمایا. پھر کیا ہوا، ایک خاتون کے ذمے لگایا کہ ان سے معلوم کریں کہ آپ نکاح کب کریں گے اور کیا نکاح آپ کرنا چاہتے ہیں. ایک خاتون کا نام ملتا ہے جن کا نام نفیسہ ہے، اور بعض میں صرف خاتون کا تذکرہ ملتا ہے، بعض جو سیرت نگار ہیں انہوں نے صرف خاتون کا تذکرہ کیا ہے. تو وہ خاتون جو درمیان میں رشتے کے معاملے میں درمیان میں پیش تھیں، انہوں نے آ کر حضور سے پوچھا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے. تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس نکاح کے اسباب نہیں ہیں، میرے پاس ظاہری طور پہ اسباب اتنے نہیں کہ میں نکاح کر لوں. تو اس نے کہا اگر ایسا ہو جائے کہ ایک ایسی خاتون جو آپ کی پورے طریقے سے آپ کی نکاح کی ذمہ داری بھی اٹھائے اور آپ کے گزر بسر کا بھی اہتمام انہی کے ذمہ ہو جائے، تو حضور نے فرمایا وہ کون خاتون ہیں.
تو انہوں نے عرض کیا کہ وہ حضرت خدیجہ ہیں جن کے قافلے کے ساتھ آپ تشریف لے گئے تھے اور وہ کافی منافع بخش وہ آپ کا قافلہ رہا. تو حضور نے کہا مجھے مشورے کا وقت دیجیے، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے ساتھ آپ رہا کرتے تھے. تو ابو طالب کے پاس، اپنے چچا کے پاس آپ تشریف لے کر آئے، مشورہ کیا، انہوں نے پسند فرمایا. تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کو قبول فرمایا، نکاح کے پیغام کو. تو یہ وہ مقام تھا جس مقام پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدر کا ستارہ عروج پہ تھا کہ پہلے بہت سارے لوگوں نے، مکہ کے بڑے بڑے تاجروں نے آفر کی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ نکاح کریں، کیونکہ بہت بڑی تاجرہ تھیں اور آپ اسلام سے پہلے بھی آپ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں اور ہر ایک آپ کا احترام کیا کرتا تھا اور آپ کے ساتھ منسلک ہونا، رشتہ قائم کرنا ان کے لیے بڑا اعزاز تھا. لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا کیونکہ کارکنان قضاء و قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا. انہیں یہ اعزاز حاصل ہونا تھا کہ ام المومنین بننا ہے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے حرم مقدس میں انہوں نے حاضر ہونا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا نکاح حضور کے چچا ابو طالب نے پڑھا اور 400 یا 500 درہم جو حق مہر مقرر ہوا. اس طرح یہ خوبصورت بندھن بند گیا اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی زندگی کے اندر جب تشریف لے کر آئے تو آپ کی زندگی نور علی نور. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس پر مزید گفتگو جاری رہے گی. ناظرین سامعین، بہت خوبصورت گفتگو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ثنا خان جناب ساجد علی ساجد صاحب، جو خوبصورت کلام پیش کریں گے. جی جناب ساجد علی ساجد صاحب. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی. اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام، وہ صلاۃ سکون آفرین رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی. جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہے تا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا، وہ زمین رہ گئی. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی. یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جاں و روح و نظر، یہ انہی
कैफियत दिल नशी रह गई, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबीं रह गई। जिंदगानी वहीं काश होती बसर, काश बेहज़ाद आते न लौट कर हम, और पूरी हुई हर तमन्ना मगर ये तमन्नाए कल्बे हज़ीं रह गई, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबीं रह गई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी नाज़रीन सामीन, 9 न्यूज़ HD के लाइव स्टूडियो से ये रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन सदाए रमज़ान आप तक पहुँचाई जा रही है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपके तज़किरे पाक हो रहे हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा निज़ामी साहिब। जी अल्लामा साहिब, सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा आपकी बेशुमार खिदमात हैं। जब अक़द मुबारक हुआ उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से और दीन इस्लाम के हवाले से जो आपकी खिदमात, और फिर शब अबी तालिब भी इस्लाम की नशर व इशाअत में आपका हर तरीके से अपना सब कुछ कुर्बान कर देना, माल व दौलत, अपना वक्त, इस हवाले से भी रहनुमाई कीजिए कि बहसीयत ख़ातून आपके इस्लाम के लिए और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इतनी कुर्बानियाँ हैं, तो आज भी हमें मर्दों को भी, ख़वातीन इस्लाम को भी ये देखना चाहिए कि आपसे इस हवाले से कि इस्लाम की खातिर हमने क्या करना है, हमारा किरदार क्या होना चाहिए, इस पर आप रोशनी डालिएगा। जी हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपकी बेशुमार इस्लाम के लिए खिदमात हैं। बेशक। जैसे कि पिछले सेशन में हमने कहा कि आप बहुत बड़ी ताजरा थी जी, और आपकी तिजारत का शोहरा बहुत ज़्यादा था, चूँकि आपका ख़ानदान तिजारत वाले घराने से आपका ताल्लुक़ था। जी। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जब हुजूर से निकाह हुआ तो सारे का सारा माल हुजूर के कदमों में पेश कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन ऐसा हुआ कि बाहर किसी मक्का से बाहर कोई एक काफ़िला आया, पड़ाव किया, जो गरीब लोग थे जिनको कुछ माल की ज़रूरत थी। जी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इत्तला मिली, आप बाहर तशरीफ़ ले गए, उनके हालात से आगाही हासिल फरमाई। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से वापस तशरीफ़ लेकर आए तो अपनी अनीसे हयात हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को सारा वाक़या बताया। तो अर्ज़ करती हैं कि आपने उनकी खिदमत फिर क्यों नहीं फरमाई? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि वो तो सारा माल तुम्हारा है, माल मेरा तो नहीं, ये तुम्हारी मिल्कियत में है। तो आपने कहा कि आप इस तरह कीजिए, मक्का के सारे सरदारों को जमा कर लीजिए, सारे मक्का के सरदारों को बुला लाइए, फिर कुछ फैसला इस पे कर लेते हैं। हुजूर ने जब सारे लोगों को हुजूर ने बुलाया, जमा किया, हुजूर की वापसी से पहले आपने वापस आकर क्या देखा कि जितना माल था हज़रत खदीजतुल कुबरा के पास, सारी अशरफियाँ हुजूर के कदमों में ढेर कर दी हैं। इतना माल था, इतने असबाब थे, इतनी चीज़ें थी वो जो ख़रीदो फरोख्त के लिए आपके कदमों में रख दी कि हुजूर जब तशरीफ़ फरमा हुए तो हुजूर उसके पीछे से नज़र नहीं आ रहे थे। यानी इतना ऊंचा ढेर आपने कर दिया और सारे मक्का के कबीले के लोगों को, कुरैश के लोगों को, सरदारों को कहा आप
गवाह हो जाओ आज से पहले ये माल मेरा था, आज के बाद ये सारा माल मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। दराहिम और दीनार, सोने चांदी के सिक्के। जी बिल्कुल, और सारा जितना भी कीमती सामान था सारे का सारा पेश कर दिया और कहा आज के बाद इस माल की मिल्कियत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की है, ये जहां चाहें जैसे चाहें जिस तरह चाहें इस्तेमाल फरमाएं। और फिर कायनात में एक ऐसी तारीख रकम की, पहले तो ये होता है शोहर अपनी बीवी के लिए सब कुछ कुर्बान करते हैं, आज क्या हो रहा है, आज एक इज्जतदार बीवी ने अपने शोहर के लिए सारा माल वक्फ कर दिया। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये भी जानती हैं कि ये सारा माल इनके पास भी नहीं रहेगा, ये तो ऐसे करीम हैं, ऐसे मेहरबान हैं, जो कुछ आता है शाम होने से पहले, रात के अंधेरे से पहले बांट दिया करते हैं, फिर भी आपने पेश कर दिया। और हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो सारे का सारा माल उठाया और जाकर गुरबा में तकसीम कर दिया। फिर आपकी खिदमात को अगर देखा जाए, इतनी खिदमात हैं कि जब इस्लाम का वो इब्तदाई लम्हा था, इब्तदाई जो लम्हात थे वो बड़े मुश्किल हालात थे, ऐसे मुश्किल हालात के अपने ही बेगाने हो गए थे। बेशक जो मक्का के लोग आपको सादिक कहते थे, आपकी सदाकत की गवाही देते थे, आपको अमीन कहते थे, अपनी कीमती अशिया जो है हुजूर के पास अमानत के तौर पर रखा करते थे, उन लोगों ने कहा कि हम आपकी इस दावत पर लब्बैक नहीं कहेंगे, बल्कि वो लोग जो आपकी बात सुनने के लिए आए थे आपको बुरा भला कह के वापस चले गए। वो बात जो अपने प्यारों की तरफ से आए तो बड़ा दिल छलनी होता है, दिल दुखता है। जब अपने ही रिश्तेदारों ने, अपने ही प्यारों ने, अपने ही करीबियों ने ये कह दिया कि हम आपकी दावत को कबूल नहीं करेंगे, उस लम्हे जो खातून मर्दाना कुव्वत के साथ, मर्दाना इरादे के साथ खड़ी थी, वो कोई और नहीं थी, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही थी। और उस लम्हे आपने हुजूर का साथ दिया है जिस लम्हे हर एक ने साथ छोड़ दिया था। अगर कोई साथ था तो हजरत खदीजतुल कुबरा थी, हजरत सिद्दीक़ अकबर थे, या हजरत मौला कायनात अलैहिल मुतज़ाशिर खुदा थे। इन तीन हस्तियों ने साथ खड़े होकर दिखाया और बताया कि इस्लाम के लिए आपने जो ऐलान किया है, ऐलान नबूवत फरमाया है, कोई और साथ नहीं भी खड़ा होता तो हम आपके कदमों में खड़े हैं, आपके शाना बेशाना खड़े हैं। तो ये वो खिदमात है जिनको हुजूर ने हमेशा याद फरमाया। हमेशा इन खिदमात का जिक्र हुजूर फरमाया करते थे कि खदीजा ने तो मेरा उस वक्त साथ दिया था जब मेरे साथ कोई भी नहीं था। शेब अबी तालिब में जो ऐसी खातून हो जो मक्का की सबसे बड़ी ताजरा हो, जिनके पास मालो दौलत के बहुत ज्यादा असबाब हो, इतना मालो दौलत हो कि लोग आपके साथ बड़े बड़े रिश्ता आपके साथ करने के लिए इंतजार करते हो, दरखास्तें पेश करते हो, इतनी बड़ी ताजरा हो, नाजो नाम में पलने वाली हो। और आप जानते हैं कि थोड़ी सी दौलत जिस घराने में हो वो बच्चे किस तरह पला करते हैं, फिर जवानी उनकी, फिर आगे वाली सारी उम्र जो है वो कितने नाजो नखरे के साथ और नाम के साथ गुजरती है। तो हजरत खदीजतुल कुबरा ने जब रसूल करीम को अपने लिए, रसूल करीम के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया है, तो शेब अबी तालिब की सारी जो है वो सख्तियां आपने कबूल की हैं, बर्दाश्त की हैं। सब कुछ बर्दाश्त इसलिए किया है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत पे आपने सबसे पहले लब्बैक कहा है। और आप वो खातून हैं जिनको ये एजाज हासिल है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हरम में सबसे पहले आप तशरीफ लेकर आई हैं। फिर आपको ये एजाज है कि खवातीन में सबसे पहले जिसने इस्लाम कबूल किया है वो कोई और नहीं, हजरत खदीजतुल कुबरा है। यानी पहली मुस्लिम खातून जो हैं वो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला। आपके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरु निसाइहा मरियम बिन्त इमरान, कि मरियम बिन्त इमरान अपने दौर की सबसे बेहतर खातून थी। व खैरु निसाइहा खदीजत बिन्त खुवैलिद, के हजरत खदीजा जो हैं, जो खुवैलिद की बेटी हैं, वो अपने दौर के अंदर सबसे बेहतर खातून हैं। यानी आपको सबसे बेहतरीन खातून होने का एजाज भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। क्यों ना एजाज मिलता कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम को जीनत बख्शने वाली हैं, जो सय्यदा कायनात सय्यदा फातिमा ज़हरा की भी वालिदा हैं, वो क्यों ना खातून ऐसी खातून होती जो मुआशरे की सबसे बेहतरीन खातून हो। ऐसी खातून हैं जो माँ होने के एतबार से सबसे अफजल हैं, जो ज़ौजा होने के एतबार से सबसे ज्यादा एजाज वाली हैं कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं, जो इस काबिल हैं कि रसूल कायनात ने फरमाया है कि ये कायनात की सबसे बेहतर खातून हैं। और इनके लिए अल्लाह की तरफ से सलाम। जी बिल्कुल, मैं वही उसी बात की जानिब आ रहा था कि आप वो खातून हैं कि जिनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
सलाम इरशाद फरमाया हो, वो कैसी खातून होगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के इब्तदाई अय्याम थे, हुजूर गारे हिरा में इबादत में मशगूल थे। कुछ वक्त ऐलान नबूवत से पहले भी आपने गारे हिरा के अंदर इबादत और रियाजत के अंदर गुजारा है, वो खलवत नशीनी फरमाई है। जिस लम्हे अल्लाह का कुर्ब नसीब हो रहा था और कुर्ब की वादियों में आप सफ़र तय फरमा रहे थे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ जो राज़ो नियाज के जो मामलात हो रहे थे, उन लम्हात में हुजूर काफ़ी दिन गारे हिरा के अंदर मौजूद रहते थे। कुछ दिन का खाने पीने का, राशन का जो सामान था साथ ले जाया करते थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि आपने जो मुकर्ररा मुद्दत थी वापस तशरीफ ना लेकर आए, तो हज़रत खदीजा को कुछ फ़िक्र लाहिक हुई, जो अनीस हयात थी, गमगुसार ज़ौजा थी। आपने वो साजो सामान खाने का तैयार किया। अब वो कितने प्यार के साथ तैयार किया होगा कि जिस खाने का तज़किरा हज़रत जिब्रील अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कर रहे हैं। हज़रत खदीजा अपने उस मुबारक कदमों के साथ चलती हुई जा रही हैं। उसको अपने जहन में अगर रखते हुए हम सोचें कि हज़रत खदीजतुल कुबरा चलती जा रही हैं, उधर से जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हो रहे हैं और हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा आपके लिए खाने का सामान लेकर आ रही हैं, और बर्तन का भी जिक्र फरमाया कि बर्तन के अंदर आपके लिए खाने का सामान लेकर आ रही हैं। या रसूल अल्लाह, जब वो आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है कि अल्लाह का सलाम दे दीजिएगा। जब अल्लाह का सलाम दे दिया तो हज़रत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इस मुअज़्ज़ज़ खातून को मेरा भी सलाम दे दीजिए। तो कितनी इज्जत वाली खातून है कि रब्बुल आलमीन खालिक होके उस खातून को सलाम इरशाद फरमा रहा है। और ये सलाम इसीलिए था कि आपने वो खिदमात पेश की हैं, हुजूर की गमगुसारी में ऐसी जिंदगी गुजारी है कि सारा वो लम्हा जब सारे छोड़ चुके थे, हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला देने वाली, हौसला बढ़ाने वाली, आपको मोटिवेट करने वाली, और हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून बख्शने वाली खातून जो थी हज़रत खदीजतुल कुबरा ही थी। और हज़रत जिब्रील अमीन भी ये अपने लिए एजाज़ समझते हैं कि अगर खदीजतुल कुबरा को मेरा सलाम पहुंच जाए तो मेरे लिए बड़ा एजाज़ है। तो जब ये सलाम दिया तो हज़रत खदीजा कहती हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा सलाम हज़रत जिब्रील को भी दे दीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में भी मेरा सलाम दे दीजिए। तो आप वो खातून हैं कि जिनके लिए सलाम अर्श से आया करते हैं। और एक और बात अर्ज कर दूँ यहाँ पे, हज़रत खदीजतुल कुबरा तो वो खातून हैं जो कायनात की उम्मत मुस्लिमा में सबसे पहली नमाजी हैं। बेशक हज़रत अफीफ कुंदी जो बाद में सहाबी रसूल बने, कहते हैं कि एक दफ़ा मैं आया मक्कातुल मुकर्रमा में तिजारत की गर्ज से, और मैंने हुजूर के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में पड़ाव किया हुआ था। एक दिन मैंने क्या देखा, हरम मुक़द्दस के अंदर हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर आए हैं। साथ एक नौजवान हैं, उन्होंने नमाज की नीयत की है, और साथ एक बूढ़ी खातून हैं जिन्होंने नमाज की नीयत की, और तीनों एक साथ नमाज अदा कर रहे हैं। मैंने हज़रत अब्बास से पूछा कि ये कौन है, तो उस वक्त हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। कहते हैं कि ये मेरा भतीजा है और उनकी ज़ौजा हैं, और दूसरा मेरा भतीजा अली है, और मेरे भतीजे मोहम्मद का ये ख्याल है कि वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं। तो जब ये बात कही तो जो अफीफ कुंदी हैं कहते हैं कि मैंने पूछा ये खातून कौन है, कहा ये इनकी ज़ौजा मोहतरमा है। तो जब ये रिवायत फरमा रहे थे हज़रत अफीफ कुंदी कहते हैं कि मैं आज ये दुआ करता, आज मैं ये सोच रहा हूँ, ये रिवायत करते हुए, ये बात बताते हुए, कि मैं कहता हूँ काश उन तीन के साथ चौथा मैं होता। तो कायनात में उम्मत मुस्लिमा में, यानी इब्तदाई उस दौर में इस्लाम कबूल करने वालों में होता जी, वो एजाज़ भी पा लेता, एजाज़ भी पा लेता, और उनके साथ खड़ा होकर नमाज अदा कर लेता। यानी उस नमाज की मंजर कशी कर रहे हैं कि वो कितना खूबसूरत मंजर था जिसको पहले मैं नहीं जानता था, अब नमाज की लज्जत से आशना हुआ हूँ और रसूल कायनात के कदमों में बैठने का शर्फ मिला है। तो मैं अब ये कहता हूँ काश वो चौथा नमाजी मैं होता। तो आप वो खातून हैं जिनको उम्मत मुस्लिमा में पहली नमाजियाँ होने की सादत हासिल है। अल्लामा साहब, विसाल भी आपका उन्हीं लम्हात में हुआ कि जो सोशल बाइकाट चल रहा है, तो उस के हवाले से भी, आपके विसाल मुबारक के हवाले से, फिर आपकी तदफीन कहाँ हुई, ताकि हमारे नाजरीन इसको जान सकें, इस पर भी मुख्तसरन कलाम कीजिए। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इससे पहले एक मैं छोटी सी बात अर्ज़ करना चाहूँगा। ज़रूर। आप हुजूर की वो ज़ौजा हैं जिनके साथ हुजूर सबसे ज़्यादा प्यार फरमाया करते हैं। हालांकि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा महबूबा कायनात हैं।
ایک دن آپ کہتی ہیں کہ میں کبھی کسی اور زوجہ جو ابھی موجود ہیں ان پر بھی اتنا رشک نہیں آیا جتنا حضرت خدیجہ پر رشک آیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے یہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بوڑھی خاتون کا کیوں تذکرہ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ رشک آیا تھا تو یہ کلمات آپ سے آپ کی زبان سے نکلے۔ کہا کہ مجھے اتنا رشک آیا، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس بوڑھی خاتون کا کیوں تذکرہ کرتے رہتے ہیں، حالانکہ آپ کے پاس اتنی بہتر خواتین موجود ہیں، آپ ان کے ہوتے ہوئے ان کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے جب یہ بات کہی تو میں نے چہرہ اٹھا کر حضور کی جانب دیکھا، جیسے ہی نگاہیں حضور کے چہرہ مبارک پر پڑیں تو میں کیا دیکھتی ہوں، اتنا جلال ہے کہ میں نے کبھی ایسے جلال حضور کو نہیں دیکھا۔ اس جلال نبوت میں میں یہ دعا کر رہی تھی کہ یا رب العالمین آج حضور کے جلال سے مجھے بچا لے، اگر آج مجھے حضور کے عتاب سے آپ مجھے بچا لے تو میں نیت کرتی ہوں، میں عہد کرتی ہوں آج کے بعد حضرت خدیجہ کے بارے میں ان الفاظ کے ساتھ کبھی تذکرہ نہیں کروں گی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اے عائشہ میں ان کا تذکرہ کیوں نہ کروں، انہوں نے تب میرا ساتھ دیا ہے جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، اور انہوں نے اس وقت مجھے محبت دی ہے جب میرے ساتھ کوئی محبت کرنے والا نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین کی ذات تھی یا خدیجۃ الکبریٰ کی ذات تھی جنہوں نے مجھے سنبھالا ہے، تو میں کیوں ان کا تذکرہ نہ کروں۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ عہد کرتی ہوں آج کے بعد کبھی میں ان کے بارے میں ایسی بات نہیں کروں گی۔ تو حضور ان کے ساتھ اتنا پیار کرتے تھے کہ ان کی محبت کو بعد میں بھی یاد رکھا ہے، اور ایسی محبت تھی کہ جب تک وہ حیات رہی ہیں، جب تک موجود رہی ہیں، تب تک کسی اور کے ساتھ حضور نے ان کی سہیلیوں کے گھر میں جی حضرت عائشہ صدیقہ ہی فرماتی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گھر میں بکری ذبح فرمایا کرتے تھے اس کے ٹکڑے کر لیا کرتے تھے، اور اس میں سے بہترین جو حصہ ہوتا تھا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی سہیلیوں کے گھر بھیجا کرتے تھے، اور یہ فرمایا کرتے تھے جب یہ ان کی سہیلیوں تک پہنچے گا تو خدیجہ کی روح کو سکون ملے گا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ایک سند ہوگی کہ ہم یہ جو آج اصالِ ثواب کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور اعزاء و اقربا کو بلاتے ہیں، فوت شدہ جو شخص ہوتا ہے اس کے قریبیوں کو بلاتے ہیں، کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، تو ان کے لیے ہمارے لیے یہ سند ہو گئی۔ تو جو آپ نے سوال کیا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ وہ خاتون تھی جن کو اتنے زیادہ مشکل حالات کے اندر رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رخصت ہونا پڑا، جو فاقہ کشی کے دن چل رہے تھے، اور ایسا نازک لمحہ تھا جس لمحے میں اگر کوئی اور ہوتا تو ساتھ چھوڑ جاتا، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی آپ کا ساتھ دیا ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہوا 10 نبوی میں، یعنی آپ نے اعلان نبوت کے بعد حضور کے ساتھ قریب 10 سال گزارے ہیں۔ ہجرت سے قریب 3 سال پہلے کا یہ وقت ہے جب رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شریکہ حیات حضور کی محبوب زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہوا۔ حضور نے اتنا پیار فرمایا اور آپ کے رخصت ہونے کے بعد اتنا آپ غم زدہ ہوئے کہ اس سال کو آپ نے عام الحزن کا سال قرار دے دیا، غم کا سال قرار دے دیا۔ وہ ایک لمحہ جو جدائی کا تھا، اس ایک لمحے کی جدائی کو حضور نے پورے سال پر محیط فرما دیا اور فرمایا کہ یہ تو پورا سال عام الحزن کا سال ہے، اور اسی سال میں حضور کے چچا ابو طالب کا بھی وصال ہوا ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ حضور کا 25 سال کا یہ جو دورانیہ ہے، محبت کا یہ جو سفر گزرا ہے، یہ بڑا یادگار سفر ہے جس کو ہمیشہ حضور یاد فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مکہ المکرمہ کے اندر ہی آپ کی تدفین ہوئی، اور رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ آپ کو یاد فرمایا کرتے۔ اللہ اکبر۔ جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ بہت خوبصورت کلام ہوا، گفتگو ہوئی۔ آخر میں ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب غلام محی الدین قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب غلام محی الدین قادری سے۔ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری
پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، پھر تو اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو، پھر تو اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیکائی ہو، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیکائی ہو، بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو، اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو، دل میں ہو یاد تیری
گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ ناظرین و سامعین، 9 نیوز 8 ڈے کی لائیو اسٹوڈیو رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہمارے معزز اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ فیض شاہ جہاں صدائے رمضان